ان کا نام ہے جلال الدین قاسمی، یہ بھی اہل حدیث جماعت کے، ان کے مناظر ہے بہت بڑے۔ اب یہ دیکھو کیسے ڈرامہ کرتے ہیں۔ اول کے دن ہم اور جو 12 اول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھامیے، سانس روکو۔ سانس روکو تو زندہ کیسے رہیں گے خبیث؟ کچھ بھی ڈرامہ ہے، دل تھامو، سانس روکو۔ 12 کو خوشی منا رہے ہو، میں بتاتا ہوں 12 کو کیا ہوا تھا۔ ہاں بتاؤ جلدی صاحب بتاؤ، چلو۔ تھامو، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے، وہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وَإِنَّهُ قَدْ فِي مَوْتٍ، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غلبۃ الموت اور سکنۃ الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان۔ خیر رسول اللہ کا وصال ہو گیا 12 ربیع الاول کو، بہت موت کی سختی تھی، یہ تھی، اور تم اس تاریخ کو جشن مناتے۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ 12 تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ ہے، اس پر کوئی اجماع اور اتفاق نہیں ہے، اس پر بھی اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اس کو درست مانتے ہیں، بعض ائمہ اس کو درست نہیں مانتے، ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ مولوی صاحب یہ اصول یہاں کیوں بول گئے؟ جب شیعہ قوم محرم میں امام حسین کی شہادت کا غم مناتی ہے تو یہی نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ سن لیجئے، یہی مولوی جب محرم کی بات آئی تو یہی مولوی صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، دوگلے کتنے ہوتے ہیں۔ جہاں تک سوگ منانے کی بات ہے، اول تو یہ حقیقت نگاہ میں رکھی جائے اور یہ نقطہ ذہن میں رکھا جائے کہ نوحہ کرنے کی اجازت یا اسی طریقے سے میت پر سوگ کرنے کی اجازت عورت کے لیے وہ بھی صرف 3 دن ہے، اجازت صرف متوفی عنہا زوجہ کے لیے جس کا شوہر مر گیا ہو 4 مہینے 10 دن ہے۔ غور فرمائیے اس حدیث کے اندر عورت کے لیے سوگ کی بات کہی گئی ہے، وہ بھی عورت کے لیے 3 دن اور جس کا شوہر مر گیا ہو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن۔ یعنی کہتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن وہ عورت سوگ منا سکتی ہے، غم منا سکتی ہے جس کا شوہر انتقال کیا، اور وہ عورت جس کا شوہر نہیں مرا، کوئی اور رشتہ دار مرا، تو وہ بھی صرف 3 دن تک غم منا سکتی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ پورے الفاظ یہ ہے کہ آقا فرماتے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ جب یہ شیعہ کرتے، ہم اہل سنت تو غم کے بھی قائل نہیں ہیں، نہ محرم میں غم کے قائل ہیں، نہ میلاد میں غم کے قائل ہیں، ہم اعتدال والی کو ہم کہتے ہیں محرم میں اعتدال کیا جائے گا، 12 کو پیدا ہوئے خوشی منائی جائے گی۔ لیکن جب شیعہ مناتے ہیں غم تو یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کے وصال کا غم منانے کی اجازت کہاں سے ہو گئی؟ یہاں کیسے اجازت مل گئی؟ اور جب حضور فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں، تو تم کون سی بیواہ ہو جو آج تک رو رہی ہے؟ 3 دن کی روز زیادہ کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا ایک علمی جواب سن لیجئے، غم مردوں کا منایا جاتا ہے، غم
مردوں کا منایا جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ آج بھی حیات ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تنظیم اہل سنت دھنباد علامہ فاروق خان رضوی۔ تو اس لیے ہم غم نہیں مناتے، اور شریعت نے غم سے روکا ہے، خوشی منانے کی حد مقرر نہیں کی کہ بس اتنے سال خوشی مناؤ پھر نہ مناؤ۔ آپ تا زندگی کسی بھی خوشی کے کام کو منا سکتے ہو، غم کے لیے روکا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہے۔ اور نبی زندہ ہے، یہ ہم نے جذبات میں نہیں کہا۔ آئیے یہ حدیث دیکھ لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637، عن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ دیکھیں جمعہ کیوں؟ عیدوں کی عید ہے، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ فَأَنَّهُ مَشْهُدٌ تَشْهُدُ الْمَلَائِكَةُ، اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے جس میں فرشتے بہت زیادہ تعداد میں میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ روزانہ کتنے فرشتے آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری اور امام مسلم اور ابو داؤد تینوں کے استاد ہیں، سنن دارمی میں نقل کرتے ہیں کہ روزانہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ روزانہ فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، مگر جمعے کے دن یہ تعداد ڈبل ہو جاتی ہے۔ آقا نے کہا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ اس دن جمعے کے دن فرشتے زیادہ آتے ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، آقا نے کہا تم میں سے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے وہ درود پہنچاتے رہتے، فرشتے وہ درود مجھ تک لاتے رہتے حتیٰ کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔